اللہ اکبر اللہ اکبر ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو کچھ بھلائی تمہیں پہنچتی ہے، جو کچھ راحت، سکون، اطمینان تمہیں حاصل ہے، فمن اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ صحت کا ہونا، خوشحالی کا ہونا، نفع کا ہونا، ہر طرح کے آرام و سکون کا ہونا، یہ فمن اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی دکھ درد ہو تو فمن نفسک، یہ تیرے نفس کا نتیجہ ہے، تیرے خود کے کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو راحت، سکون یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تکلیف و پریشانی انسان کے پاس جب آتی ہے تو یہ انسان کے خود کمائے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ بے شمار گناہوں میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک جو عام گناہ ہے وہ ہے گانا سننا، میوزک سننا۔ آج ایک چیز ہے جو سوشل میڈیا پر عام ہے، وہ ایک فلم اور مووی ریلیز ہوئی ہے سیارہ نام کر کے۔ اس فلم اور مووی کے اندر تھوڑے سے یہ دنیا کی بنائی ہوئی کہانی اور دنیا کے نتائج اور دنیا کے زیب و زینت اور خوش منظر کو لوگوں کے سامنے لا کر کے لوگ اس کے اندر پورا مغوا ہو چکے ہیں، اس کے اندر مٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کہانیوں کی وجہ سے اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور لوگ وہیں پر رونے لگ جاتے ہیں۔ اسی کو حقیقی چیز سمجھ بیٹھ کر کے لوگ ایک دوسرے سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی کہانی ہے جس کو دیکھ کر کے آج انسان ایموشنل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبتیں بتلائی، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبتیں کی، وہ حقیقی محبت ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبتیں کی کہ مال کے ساتھ ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان تو انسان، ساتھ ہی ساتھ جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کا ایک گدھا تھا یعفور نام کر کے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کے خود کو کنویں کے اندر اور پانی کے اندر چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے۔ اور ایک صحابی کو جب خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حیات نہیں رہے تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ یا اللہ، جس آنکھ سے میں اپنے محمد کو دیکھتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تسلی حاصل کرتا تھا، آج وہی نہیں تو میری آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لیجیے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام دل و جان سے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ جنگ احد ہوئے اور جنگ احد کے بعد سارے لوگ پریشان، صحابہ کرام زخمی ہیں، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جنگ کے لیے حکم ہوا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی نویلی دلہن لے کر کے آئے، پہلی رات ہے، سہاگ رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم ہوا، وہیں پر اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑ کر کے فوراً جنگ کے لیے چلے گئے اور اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو یہ حقیقی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج دنیا کے اندر لوگ تھوڑے سے کہانی پڑھ کے اور دکھاوے کی چیز، لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ بھئی کہانیاں ہیں، اس کے باوجود رو رہے ہیں۔ ایسی بے وقوفی ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجئے، جس محبت کا کوئی اچھا نتیجہ ملے۔ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ملے گا وہ جنت کی شکل میں۔
اور اگر دنیاوی کہانیوں کے تحت آپ زندگی گزاریں گے اور اس سے محبت کریں گے تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق في القلب، کہ جو گانا ہے، میوزک ہے، جو آدمی سنتا ہے تو اس کی سننے کی وجہ سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح نفاق پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کما ينبت الماء الزرع، کہ جس طرح بارش کھیتی کو اگا دیتی ہے، کہ بارش پڑنے کی وجہ سے وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور اس زمین کے اندر سے ہریالیاں اور پیڑ پودے اٹھتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان گانا سنتا ہے تو اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ منافق بننے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ گانے، میوزک کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح انسان کو کھجلی آتی ہے، کہا گیا کہ جو کھجلی کے کھجلانے میں مزہ ہے وہ بریانی کے کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ تو جب انسان کو کھجلی آتی ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، کھجلاتے رہتا ہے اور اس کو نتیجے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی لذت سے فارغ ہوتا ہے، کھجلی کی لذت سے، تو دیکھتا ہے کہ میری چمڑی نکل گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس طرح اس کی چمڑی نکل جاتی ہے، ایک طرف اس کو وہاں لذت محسوس ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد اب کیا ہے؟ تکلیف و پریشانی۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان گانا سنتا ہے تو سننے کے وقت اس کو اسی طرح اس کھجلی کی طرح کیا ہوتی ہے؟ لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ پورا دیوانہ بن جاتا ہے، اس طرح ہلنے لگتا ہے، مزہ لینے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ پھر اس گانے سے فارغ ہوتا ہے تو جس طرح کھجلی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی چمڑی نکل جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ گانے کی لذت سے فارغ ہوگا، جب میرے پاس آئے گا تو جہنم کے اندر اس کی چمڑی اسی طرح نکالی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے گانے، میوزک، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بے شمار وعیدیں فرمائی کہ انسان جب گانا سنتا ہے تو بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ امت پر مصیبت ٹوٹ آ پڑتی ہے، کہ بے شمار جو مصیبتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس میں سے ایک جو نتیجہ، جو ایک سبب ہے، وہ سبب کیا ہے؟ گانا سننا، میوزک سننا ہے۔ اور دوسرا فرمایا دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بتلایا حدیث کی روح سے۔ اور تیسرا بتایا کہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے، انسان گانا سنتے سنتے بے حیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ انسان جب بے حیا ہو جائے تو وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے میرے سامنے کون ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، میرے سامنے استاد ہے، کون ہے، باپ ہے، ماں ہے، اس کی بالکل فکر کیے بغیر وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے سامنے بکنے لگ جاتا ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو آدمی دوسرے کے سامنے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے حیا ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ گانے اور میوزک سنتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے اندر سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز بتلایا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگ جاتے ہیں۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر گانا سنو گے نفاق پیدا ہوگا، اور منافق لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ دکھاوے کے طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گانا سننے کی وجہ سے اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 6 پر فرمایا کہ اس کے اندر سے راحت و سکون، چین، اطمینان، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس وقت وہ گانا سنتا ہے صرف اسی وقت اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 7 پر فرمایا کہ ذمہ داری کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے حیا ہو چکا ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر بیوی ہے نہ اس کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، کچھ نہیں کرتا، بس وہ اس طرح ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ وقت پر وہ میوزک سنے گا، گانا سنے گا، اور اس کو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی میرے گھر والے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کو تو بھول ہی بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ گانے کی وجہ سے۔ تو یہ گانا ہمیشہ کوشش کریں کہ کبھی بھی ایسا موقع آئے تو گانا وغیرہ ہم نہیں سنیں گے۔ اور بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ امریکہ کے اندر لوگوں نے چھان بین کرنے والوں نے پتا کیا کہ ہر سال، ایک سال میں 600 افراد، کتنے؟
600 افراد اس گانے اور میوزک کے اثر کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ گانے اور میوزک کی وجہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ بھائی توبہ کریں۔ اگر ہم سنتے تھے تو ہم نہیں سنیں گے کبھی بھی انشاءاللہ۔ اللہ سے مکمل توبہ کریں۔ اور ایک دعا ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ یہ دعا پڑھا کریں ہمیشہ۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ اے اللہ میں برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعائیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے۔ اسی طرح جب بھی کبھی گانے کی یا میوزک کی آواز آئے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے پاک فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن و حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کی نعت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ والی زندگی سے، گانے اور میوزک والی زندگی سے ہماری مکمل حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔